اچھا حفیظ بھائی، کتنا مشکل ہوتا ہے کہ دیکھیں میں یہ اختلافات اپنی جگہ، ہم تو چیزوں کو کئی طرح سے دیکھتے ہیں نا، سیاست کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سماج کے بھی طالب علم ہیں، ادب کے بھی طالب علم ہیں. اب میں نے دیکھا کہ ایک شدید اختلاف ہوا، مگر لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے. جیسے آپ نے بھی کبھی عمران کی ذات پر بات نہیں کی، انہوں نے بھی، سچی بات ہے عمران خان صاحب نے، میں نے کبھی آن ایئر نہیں سنا، نہ کبھی نجی، بہت ہی نجی میں کوئی ہو تو مجھے نہیں پتا. اچھا حسان جو ہیں آپ کے صاحبزادے، وہ بہت قریب ہیں ان کے، تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے اگر اس قسم کی پیچیدگیاں ہو جائیں خاندان میں، اور پھر دیکھیں اس کو وزاداری سے چلانا. جہاں تک حسان ہے نا، تو اس کے اندر اللہ نے اس کو بڑا ایک آئیڈیلزم دیا ہے. اب آئیڈیلزم اگر ان گائیڈڈ ہو تو کئی دفعہ بندہ غلط پھر سمت میں میچور ہو جاتا ہے، اور پھر بڑے جلدی مایوس بھی ہو جاتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے آئیڈیلزم کے پہ اس کو فیصلے جو کرتا ہے میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں. دل سے میرے ساتھ آج بھی ہے اور ذہن سے یہ ہمارے ساتھ. اچھا نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی سمت درست نہیں ہے، پی ٹی آئی کی سمت درست نہیں ہے، تو آپ نے کبھی حسان کو مشورہ دیا کہ بھئی اگر سیاست کرنی ہے تو نون لیگ میں چلے جاؤ، یہ تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ حسان اللہ تعالیٰ زندگی دے اے پچھلے جنہ بھی ٹائم گزرے ہے پہلا اچھا کیوں تو پسی پٹواریوں والی حرکت. میں تو سوال پوچھ رہا ہوں. میں حفیظ بھائی نو ایک دو دفعہ ریکویسٹ کی ہے حسان بیٹے نو آن دیو، میں آن دیا ہی اٹارنی جنرل لوا دیں. تھی اج تک یہی تو تھوڑی اچھی گل لگی ہے کہ تھی کدی میرٹ تو علاوہ گل نہیں کرتے، اور ایک بندہ جو 5-7 سال کا ایکسپیرینس اس کو اٹارنی جنرل لوانے چکر اے گل میرے حق چ خراب ہے. تھوڑے حق چ ہے کہ تسی میرٹ تے ہمیشہ لاندے ہو. آئی لو یو. میرے لیے تسی کوئی کمپرومائز نہ کرو. تو حفیظ بھائی خاندان میں مشکل نہیں ہوتی؟ بہت ساری تقریبات اکٹھی ہوتی ہیں، آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی سگی بہن ہے. ایک زمانے میں مشہور تھا کہ خان صاحب اپنی بہنوں کے بغیر یعنی کہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے زندگی کا، اور بیٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے ان رشتوں کو نبھانا؟ خاندان کو کہا جائے تو کوئی ایسی گل نہیں ہے، ادھر منہ کر کے روٹی کھان ڈا ہوندے نے، ادھر منہ کر کے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ مجھے حقیقت ہے کہ یہ اس بات کی خوشی ہے کہ اگر میرے بچے جو ہے نا، وہ میرا خان صاحب سے جو مسئلہ کوئی یہ ذاتی لڑائی تو ہے نہیں، لیکن ایک ایسی چیز جو میرے لیے مجھے سوٹ کرتی ہے لیکن ایز اے بھانجے آئے بھانجیاں ان کو سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میری اور عمران کے اندر جو ہے وہ بچے بھی وہ ڈسکس کریں یا اس کے اوپر اثر آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب پہ کڑا وقت آئے ہوئے ہے، اور مزید ان کی زندگی میں مشکلات آنی ہے. اور مجھے یہ بات میری اپنی بیٹے سے بھی ہوئی ہے، اور آج سے 8-9 مہینے پہلے ہوئی ہے. بیٹا پیچھے ہٹ جا. میں نے خیر بندہ قربان کر سکتا، میں نے اسے کہا کہ یہ سارے لوگ جو اسے قریب پھر رہے ہیں، یہ سارے جب آئے گا سخت ٹائم چھوڑ جائیں گے، بہت سارے چھوڑ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے ماموں کے ساتھ کھڑے رہیں. اور اچھا یہ بتائیے حفیظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک منزل حاصل کرنی ہے مگر اس منزل کے حصول کے لیے حق اور انصاف کو نہیں چھوڑنا ہے. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منزل حاصل کرنی ہے، مقصد نیک ہے مگر اس مقصد کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیک نیتی ہے یا یہ ہے کہ صرف اور صرف بس ایک اپنی شان؟ شاہ صاحب آپ نے جو بات کی ہے میرے لیے اٹس آل گریک. میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں. مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ نیک مقصد کے لیے کون سے گندے کام کرنے پڑتے ہیں. میں تو آج تک یہ نہیں، اگر مقصد نیک ہے تو کام آپ کو سارے اچھے کرنے پڑیں گے. نہیں مثلا جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر پچھلے 40 سال میں کوئی شخص نیک نیتی سے بھی سیاست میں آنا چاہے تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ حلقوں کی سپورٹ کے بغیر یا خاص سطح کی یعنی کہ سپورٹ کے بغیر، حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب نیک مقصد بھی اگر ہو تب بھی ممکن نہیں ہے. میں ان معنوں میں بات کر رہا تھا. پھر ٹھیک ہے، پھر جب تک میاں صاحب کی دوستی چل رہی ہے تو پھر ان کو برداشت کرنا چاہیے. پھر جب وہ ان کو علیحدہ کر ان کے ساتھ ٹوٹ کے ان کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر ان کو یہ کر لیں، پھر یہ باریاں لگی رہیں گی ہر ایک کی. حفیظ بھائی یہ بتائیے کہ اب آپ کا جو تجربہ ہے آپ کی دوستی کا اور تعلق کا خان صاحب کے ساتھ، اب جیسے 70 برس ہے، 10 برس سے اگر تعلق ہو 60 برس اکٹھے رہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے
کچھ سیکھا ہے جو کچھ بھی اس عرصے میں بیتا, اور کیا وہ ایک بدلے ہوئے سیاستدان کے طور پر سامنے بگڑ آئے؟ گئے, نہیں, بہت بگڑ گئے. بگڑ گئے. عمران جس سے میں واقف تھا خدا گواہ ہے کہ وہ یہ نہیں تھا. میرے پیچھے پہ گئے نا. کیوں اتنا بدل گئے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں ویلیوز نہیں رہی ہیں, اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویلیوز تھیں. میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایسے نہیں تھے, تو بیچ میں کیا ہوا ہے؟ کسی چیز کی بہت خواہش ہو نا, بہت خواہش ہو. میاں صاحب کو اب وزیر اعظم بننے کی خواہش تھی, کمپرومائزز کیے ہیں نا. عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بننے کی بہت خواہش تھی. جب آپ اس چیز کی ٹوٹ کے خواہش کریں گے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا پڑے گا, کمپرومائز کرنے پڑتے. کمپرومائز کرنے. آئی ایم سو سوری کہ میں نے ایک زمانے میں تمہاری جیب سے ٹافی نکالی تھی اور تم آج میرے سے اس بات کا بدلہ لے رہے ہو. آئی ایم سو سوری فار دیٹ. اچھا, اور جتنی دور یہ چلے گئے ہیں, ابھی جو بات ہو رہی ہے خاص طور پہ پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں, جو مختلف یعنی کہ مقتدر قوتیں جو کہلاتی ہیں, ان کے ساتھ اختلاف میں جتنی دور یہ چلے گئے ہیں, مگر سیاست مد و جزر کا کھیل ہے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, مستقبل میں عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے نا, اس کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے اندر بہت پذیرائی ملنی ہے, جیسے نواز شریف صاحب کے نیریٹو کو ملی ہے. سکم یہ ہے کہ یہ نیریٹو آپ کو جو ہے نا اقتدار سے دور لے جاتا ہے. جب آپ شدید تنقید کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, تو کبھی عمران خان صاحب کی طرف سے ڈائریکٹ میسیج یا انڈائریکٹ میسیج آیا کہ وہ ہے نا کہ آپ کی زمین پہ ہی ضمیر جعفری صاحب کا کہ میری بیوی پڑی قبر میں پڑی ہے اس ہنگام سے, وہ بھی ہے آرام سے, میں بھی ہوں آرام سے. ویسے تم ہو میرے چیتے, پھپھے کٹنی والی حرکتیں تمہاری نہیں چاہتی. ہاں صاحب, اب آپ وزیر اعظم نہیں رہے, میں وزیر اعظم ہوں, اب آپ بھی ہیں آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے. اچھا, اور کبھی آپ کی اہلیہ نے کہا کہ بھائی ہے میرا, ذرا ہاتھ ہولا رکھو نیازی صاحب؟ اصل میں آپ کی بے شمار نیازیوں سے بہت گہری دوستی ہے جی. یہ بھی ایک اعضائی ترکیبی جو ہے نا ان کی تھوڑی فرق ہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے وہ ظاہر ہے ان کا تو یہ ہوگا خواہش کہ یہ چیزیں نہ ہوں. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. اگو بھی کہو نا, اور میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ جی, مجھے حفیظ صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی پلیز. آپ کے خاندان میں بے شمار لوگوں نے کرکٹ کھیلی, آپ نے کیوں نہیں کھیلی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرکٹرز ہیں وہ زیادہ تر عمران صاحب کے والدہ کے والدہ کی فیملی سے ہیں, اور برکی کی طرف سے نا بڑے بڑے کرکٹرز پیدا ہوئے ہیں, ماجد خان, جاوید برکی, اور بھی بڑے ہیں, ڈاکٹر جہانگیر خان بڑے پرانے, نثار خان ہیں, ان کے سارے نانکوں سے ہیں. کرکٹ میں نے کھیلی ہے, لیکن اور بڑے اچھے لیول تک کھیلی ہے, جہاں تک انڈر-19 تک آتا ہے. پھر میرا شوق بالکل ایک اسٹوڈنٹس پالیٹکس, اور میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بن گیا, تو میرا شوق تبدیل ہو گیا. یہ بتائیں گے نہیں, ایک بار یہ میرے ساتھ کھیل رہے تھے, وہ میں نے باؤنسر مار دیا, اور وہ ایسا لگا کہ آج تک وہ باؤنسر کی مجھے معافی نہیں ملتی. ہاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے انہوں دا ہر باؤنسر باؤنڈری پار چھوڑا. یہ صاحب اس وقت گیند جی سی تو 10 فٹ ادھر جاندی سی تو پھر 10 فٹ ادھر جاندی سی. آئے یعنی کہ انہوں نے کہنے کا مطلب ہے کہ تسی کرکٹر بھی شروع تو فلاپس ہو. جی, آپ لائیو پروگرام میں کبھی کبھی غصے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ میں ڈوئی کس کیا؟ میرے خیال میں آپ رعایت کر رہی ہیں, میں اکثر غصے میں آ جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے احمقانہ گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے یا جو کچھ جھوٹ بول ہوتا ہے تو میرے سے ٹالریٹ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ غصہ واحد چیز ہے جس کی میں نے زندگی میں سب سے زیادہ پریکٹس کی ہے.